اور آخرت کا جو عقیدہ ہے وہ تھوڑا کمزور پڑنے لگتا ہے۔ مریں گے تو دیکھا جائے گا۔ اس سوال کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گی کہ صرف آج کے دور میں ہی نہیں بلکہ پہلے ہمارے آباء و اجداد کے اوقات میں بھی مہنگائی کا دورہ تھا۔ کوئی بھی وقت ایسا نہیں رہا کہ جب انسان کے ہاں بھی میں بہت خوشحال ہوں، چیزیں بہت سستی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس مال و دولت کی کمی ہے صرف وہی مشکلات میں ہیں، صرف انہی کی آزمائش ہے۔ ان ساری باتوں کے پیچھے ایک ہی بات ہے کہ ہمارا چونکہ آخرت پر ایمان اب کمزور ترین ہوتا جا رہا ہے، فتنوں کے دور میں ہم جی رہے ہیں۔ پہلے والے مال میں اور اب والے جو ہے مہنگائی اور گزارا نہیں ہوتا، اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں ہم آج سکولوں کے پیچھے ہلکان ہوئے ہیں اور جتنا پیسہ اور وقت اور اپنی ساری انرجی وہاں پر ویسٹ کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ ایمان ٹیم آپ کے سامنے ہے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ گزارا مشکل کیوں ہے، چاہے آمدن زیادہ ہو یا کم ہو۔ میرے ساتھ مہمان پینل میں موجود ہیں ایمان کے ساتھی کے 3 ستارے۔ یہ ایسی خواتین ہیں جو تعلیمی اداروں میں تو اپنی کامیابی حاصل کر چکی ہیں اور اپنی عملی زندگی میں بھی ماشاءاللہ بہت اچھی اور کامیاب لائف گزار رہی ہیں، الحمدللہ۔ آئیے اپنے مہمانوں کے پاس چلتے ہیں اور آج کا ٹاپک ان سے ڈسکس کرتے ہیں کہ مہنگائی کا شور زیادہ ہے یا واقعی مہنگائی زیادہ ہے یا ہم لوگوں کو اب مینیج کرنا نہیں آ رہا۔ ایسی کون سی غلطیاں ہیں جو ہم اب کر رہے ہیں، جو ہم پہلے کے دور میں نہیں کرتے تھے، جو ہمارے بڑے پہلے کے دور میں نہیں کرتے تھے، انہوں نے کامیاب زندگیاں گزاری۔ تو ایسی کون سی غلطیاں ہیں جو ہم کر رہے ہیں؟ آئیے اپنے مہمانوں کے تجربے سے سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ جی، اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا میرا پہلا سوال ہے کہ ایمانی بہن کہ آج کل گزارا کیوں مشکل ہے؟ ہر کوئی پریشان ہے، گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں خرچوں کی وجہ سے کہ گزارا مشکل ہے اور تنخواہیں پوری نہیں پڑ رہی ہیں، مہینے سے پہلے سیلری ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی کیا پرابلم ہے؟ ایسے کیوں ہو رہا ہے کہ عورتوں سے گھر مینیج نہیں ہو رہے؟ ہمارے پہلے دور کی عورتیں بھی تو گھر مینیج کرتی تھیں۔ اس سوال کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گی کہ صرف آج کے دور میں ہی نہیں بلکہ پہلے ہمارے آباء و اجداد کے اوقات میں بھی مہنگائی کا دورہ تھا۔ کوئی بھی وقت ایسا نہیں رہا کہ جب انسان کے ہاں بھی میں بہت خوشحال ہوں، چیزیں بہت سستی ہیں۔ فرق کیا ہے؟ قناعت کا ہے، برکت کا ہے، حلال رزق کا ہے، اپنی ضروریات، خواہشات، تعیشات، ان میں فرق کرنے کا ہے۔ اب ہم نے اپنی تعیشات کو اپنی ضروریات بنا لیے ہے اور ہماری بنیادی ضروریات جب پوری ہو جاتی ہیں الحمدللہ، تو ہم کبھی بھی دل سے شکر گزار ہوتے ہی نہیں ہیں، ہم اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور ہم سب خواتین سے اب گھر اس لیے مینیج نہیں ہو پاتے کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اپنے بجٹ کو کس طرح سے سیٹ کرنا ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو میں اگر اپنی زندگی سے نکال دوں تو ہمارا جو گزارا ہے بہت اچھے سے ہو سکتا ہے۔ اب ہمیں جو چیز چاہیے بس وہ ہمیں چاہیے۔ تو جب اس طرح کی ذہنیت ہو جاتی ہے، انسان اپنی خواہشات پر نہیں قابو پا سکتا، تو وہ اپنے بجٹ کو مینیج نہیں کر سکتا، اپنے اندرونی طوفان کو مینیج نہیں کر سکتا، اپنے گھر کو مینیج نہیں کر سکتا۔ ان تمام مسائل کا ایک حل ہے کہ ہم اللہ سے جڑ جائیں اور قرآن و سنت سے ہر معاملے میں مدد لیں۔ تو گزارا تو مشکل ہے نا پھر؟ آج کے دور میں گزارا کرنا مشکل اس لیے بھی ہے کہ ہم سے ہماری خواہشات پر قابو پانا ناممکن سا ہو گیا ہے، مشکل تر ہو گیا ہے۔ ہماری خواہشات اتنی ہیں کہ ہمیں خود نہیں پتا کیسے۔ پہلے گزارا اس لیے ممکن ہو جاتا تھا اور گزارا اچھا ہوتا بھی تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ ضروریات زندگی پر فوکس کرتے تھے۔
3 وقت کا کھانا مل گیا، کپڑے مل گئے، سر پر چھت ہے اور ضروری چیزیں جو ہے زندگی کی وہ مل رہی ہیں تو الحمدللہ کہا جاتا تھا۔ لیکن اب یہ ہے کہ ہم تعیشات اور ضروریات کو مکس اپ کر جاتے ہیں۔ ہم جو ایک ایکسٹرا چیز ہے اس کو بھی جو ہے اپنی ضروریات زندگی سمجھتے ہیں۔ اور ایسا کیوں ہے؟ اگر ہم 1 سیکنڈ کے لیے ایک دن میں کوئی بھی ایک وقت نکال کر اپنے آپ پر غور و فکر کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اصل قصوروار کون ہے۔ اصل قصوروار اور کوئی نہیں، صرف ہم ہیں، ہم خواتین۔ جی ہاں، ہم خواتین، کیونکہ بطور ماں، بیوی، بہن، بیٹی اگر ہم سے اپنی خواہشات کو سنبھالنا مشکل ہے تو ہم اپنے بچوں کو یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کیا ترغیب دیں گے؟ ہم انہیں کس طرح سے ٹریک پر لا سکیں گے اگر ہم سے اپنی ذات کا، اپنے گھر کا، اپنے ایونٹ کا جو ہے بجٹ پلان نہیں ہو پا رہا؟ تو ہم یہ کیسے کہیں گے کہ کوئی اور جو چیز ہے وہ آ کر میرے بچوں کو، کوئی اور ہستی میرے بچوں کو یا میرے گھر کو اس طرح یہ سکھا دے گی؟ یہ ناممکن ہے۔ اور مہنگائی کا یہ طوفان اب نہیں ہے، ہمارے آباء و اجداد کو بھی اپنے وقت میں اس سب سے گزرنا پڑا اور اب ہم بھی گزر رہے ہیں۔ جی بہنا، آپ پانی پیجیے۔ میں دوسری بہن کی طرف موو کرتی ہوں۔ کیا برانڈس کانشیس ہونا چاہیے؟ کیا برانڈس کے علاوہ کپڑے اچھے نہیں ہوتے؟ اور ہم کیوں برانڈ کو اتنی ترجیح دینے لگ گئے ہیں؟ کپڑے، جوتے، جولری، میک اپ، سیکٹرا سیکٹرا، حتیٰ کہ اب تو کھانے پینے میں بھی برانڈس کانشیس۔ ایسا کیوں ہے؟ اوور ٹو یو۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا، یہاں پہ مدعو کیا۔ تو آپ کا سوال ہے کہ کیا برانڈ کانشیس ہونا چاہیے؟ برانڈ کانشیس ہونے کا کوئی جواز نہیں ہے، کوئی اس کی تک نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں جو برانڈس کو لانچ کرتے ہیں اور جو یہ کام کرتے ہیں وہ کوئی دوسرے سیارے سے تو چیزیں نہیں نہ لے کے آتے، وہ یہی چیزیں مارکیٹ سے اٹھاتے ہیں اور پھر ان کو ٹیگ وغیرہ لگا کے ان کا بڑا اچھا ڈسپلے کرتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید چیز بہت اچھی ہے یا اس کو کوئی 4 چاند لگ گئے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اور برانڈس کے علاوہ بھی کپڑے بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت مطلب جب یہ برانڈ نہیں تھے تب بھی لوگوں کا کیا لائف سٹائل اچھا نہیں تھا؟ کیا لوگوں نے کبھی کوئی اچھا چیز نہیں پہنی تھی؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو غور کریں، سوچیں، تو ہمیں یہ بات حقیقت سامنے آتی ہے۔ اور اگلا سوال آپ کا یہ کہ ہم کیوں برانڈ کو اتنی ترجیح دینے لگے ہیں؟ وہ اس لیے ہے کہ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہ جو برانڈس والے ہیں وہ کتنی لگاتے ہیں نا، پیسہ لگاتے ہیں اور کتنی انرجی لگاتے ہیں اپنی یہ اس کی ایڈورٹائزنگ میں، اور پھر یہ جو ہمارے ولاگرس ہیں یہ جس طرح ڈسپلے کرتے ہیں اور ایک کریٹ کرتے ہیں، ایک ماحول کریٹ کرتے ہیں، ایک نا کیا کہتے ہیں، مسابقت لے جانا، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والی جو بات ہوتی ہے نا، کہ مطلب اس کو اسٹیٹس سمبل سمجھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اس دور میں آگے بڑھے۔ اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ نہ صرف کپڑے، جوتے اور میک اپ وغیرہ میں، بلکہ اب تو کھانے پینے میں بھی بڑا یہ کانشیسنس پائی جا رہی ہے، اور لوگ ایک دوسرے سے فخر کرتے ہیں ان باتوں میں کہ میں نے فلاں برانڈ کی چیز پہنی، فلاں کپڑا لیا، فلاں جوتا لیا، اور کوئی اگر نہ بھی پوچھے تو وہ خود بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ، تمہیں پتہ ہے یہ جو میں نے گھڑی پہنی ہے نا یہ فلاں برانڈ کی ہے۔ تو اس طرح شو آف کرتے ہیں نا۔ تو ایک جو سلجھا ہوا اور سمجھدار انسان ہے، جو حقیقی معنوں میں مومن ہے، وہ اس کو ایسی باتوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے میری ضروریات کے لیے پیدا کی ہیں، اور میں یہاں پر ایک مسافر کی طرح دنیا میں آیا ہوں، اور یہاں پر میں نے اپنا وقت بڑی کانشیسنس سے گزارنا ہے، یعنی بڑے دیکھ بھال کے قدم رکھنا ہے کہ کہیں میں شیطان کے نرکے میں نہ آ جاؤں۔ تو یہ جو کانشیسنس ہے نا، یہی انسان، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، اور یہی انسان کو راہ ہدایت پر رکھتی ہے۔ اچھا، آج کی جو ضروریات ہیں وہ خواہشات میں تبدیل ہو گئی ہیں، اور ہم عورتیں بھول گئی ہیں کہ نفس پر قابو کیسے پانا ہے۔ تو چلیں، عورتوں کے بجائے میں تمام لوگوں کا
ذہن میں رکھ لیتی ہوں کہ بچے بوڑھے جوان عورتیں چونکہ گھر کو سنبھالتی ہیں، اس لیے وہ ذہن میں بار بار آ جاتا ہے نا ایک بات کے. تو کیا واقعی سب کی ترجیحات چینج ہو گئی ہیں؟ کیا ضروریات جو ہیں خواہشات میں بدل گئی ہیں؟ جی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پیاری بہن، آج کی عورت کے بارے میں آپ نے پوچھا، میں آپ کو اس کا جواب دیتی ہوں کہ آج کی مسلمان عورت، اس کی ترجیحات کب بدلتی ہیں؟ آج کی مسلمان عورت کی ترجیحات اس وقت بدلتی ہیں جب اس کو دنیا ہی سب کچھ لگتی ہے اور آخرت کا جو عقیدہ ہے وہ تھوڑا کمزور پڑنے لگتا ہے. مریں گے تو دیکھا جائے گا، کل جب آئے گی تو دیکھا جائے گا، جب اس دنیا سے جائیں گے تو دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے، جب ہم لوگ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں نا، اور جب ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ چند مخصوص راتیں یا چند مخصوص عبادات کر کے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے، باقی دنیا میں ہم اپنی مرضی سے اپنا لائف سٹائل ہم جئیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جو ہمارا ریلیشن جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے کمزور ہونے لگتا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں جن پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، ان کی بھی اہمیت ہمارے جو ہے نا سوچوں سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر دنیا کی رنگینیاں یہی ہمیں سب کچھ نظر آتی ہیں، اور آخرت چونکہ نظر نہیں آتی، وہ پوشیدہ ہے، تو اس لیے اس کی فکر جو ہے نا وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. تو ان شارٹ یہ بات یہ ہے کہ جب ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، جب ہمارا اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط نہیں رہتا، جب ہماری آخرت پر نظر نہیں رہتی، یہ وہ چند باتیں ہیں جن کی وجہ سے آج کی جو مسلمان عورت ہے، اس نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے، اس نے اپنی خواہشات کو ضروریات بنا لیا ہے، اور وہ اپنے نفس پر قابو کرنا بھول گئی ہے. کم تنخواہیں اور خواہشات کا سیلاب، اور کہیں پیسے کی ریل پیل ہے، اب کہیں بہت کم آمدنی ہے، اور ایک اور بہت خوف ہوتا ہے لوگوں کے دماغوں میں کہ لوگ کیا کہیں گے. اس بنا پہ لوگ بہت پریشان رہتے ہیں، اور کہیں خرچہ اتنا زیادہ نہیں کرنا ہوتا لیکن کر لیتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس مال و دولت کی کمی ہے صرف وہی مشکلات میں ہیں، صرف انہی کی آزمائش ہے، جبکہ یہ مال و دولت کا جو فتنہ ہے یہ اتنا ہی ان کے لیے بھی فتنہ ہے جن کے پاس مال و دولت کی زیادتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھنا ہے، سب سے پوچھنا ہے کہ مال کو کہاں سے حاصل کیا اور کہاں پہ خرچ کیا. تو یہ سوال تو ہر ایک سے ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس بھی حال میں رکھا ہے نا، کم دیا ہے تو اس کو صبر کرنا آنا چاہیے، زیادہ دیا ہے تو اس کو شکر کرنا آنا چاہیے. اور جن کے پاس مال و دولت کی زیادتی ہے ان کو چاہیے کہ اپنے مال میں دوسروں کو بھی شریک کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے قرآن میں، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ ان کے مالوں میں حق ہے مانگنے والوں کا اور محروم لوگوں کا. تو انسان کو یہ کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ سارا مال و دولت اسی کا ہے، وہ جیسے چاہے مرضی اس کو اپنی خواہشات کی تکمیل میں لگا لے. ایسا نہیں ہے. اور ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ کہ جب انسان ترقی کرتا ہے نا، اس کو مال ہاتھ آتا ہے تو اس کا لالچ بھی بڑھتا ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ پھر انسان اپنے فرائض کو ایک سائٹ پہ کر دیتا ہے، فرض نمازیں بھی چلی جاتی ہیں، اور انسان مال کے حصول کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے. اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اور اللہ مجھ سے بہت راضی ہے، اسی لیے تو مجھے نواز رہا ہے، حالانکہ یہ اس کی غلط فہمی ہوتی ہے. تو بس ایک ہی بات کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رزق لکھ دیا ہے، آپ کو جتنا ملتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، دعا کریں، کوشش کریں، لیکن اس کے بعد جتنا ملے اس پر راضی ہو جائیں. ایک اور سوال میں آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گی کہ غربت اور مشکلات کو بد نصیبی سمجھا جاتا ہے. کیا یہ سوچ ٹھیک ہے کہ جس انسان کے پاس پیسہ زیادہ ہے، جو ہر چیز بغیر ٹیگ دیکھے خرید رہا ہے، وہ خوش نصیب ہے اور بہت خوش بھی ہے؟ اس پر ہماری رہنمائی کیجیے مانی بہن، کہ لوگ اپنے آپ کو بہت جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس خریدنے کی طاقت نہیں ہے اور امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس ہر طرح کی آسائش ہے، وہ بڑا خوش قسمت ہے، وہ اپنی زندگی میں بہت کامیاب ہے اور وہی خوش رہ سکتا ہے.
اور جو لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، جن کا مشکل سے گزارا ہوتا ہے تو وہ نہ خوش رہ سکتے ہیں، اور وہ بہت ہی بد نصیب ہیں، وہ خود ترسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی سوچ بالکل غلط ہے، کیونکہ خوش قسمتی کا اور خوش نصیبی کا تعلق مال و دولت سے بالکل نہیں ہے۔ قرآن نے ہمیں جو معیار دیا ہے وہ یہ ہے کہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت الفردوس میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر خوش قسمتی کا تعلق مال و دولت کے ساتھ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کتنا زیادہ مال و دولت دیتے، بڑے بڑے محلات کا مالک بناتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ان کو ہمارے لیے نمونہ بنانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کی جو حالات ہیں، جو ان کی سیرت ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ ان کے گھر میں تو کئی کئی دنوں تک چولہا نہیں چلتا تھا، اور جب آپ اس دنیا سے واپس گئے ہیں، جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تو اس وقت ہم سب کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے ورثے میں کیا چھوڑا تھا۔ تو ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے اور یہ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ خوش قسمتی کا تعلق مال و دولت کے ساتھ نہیں ہے۔ آج خود سے سوال کریں کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مشکلات کے باوجود خوش رکھتی تھی، اور وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں ہر طرح کی سہولیات پانے کے باوجود بھی ہم خوش نہیں ہوتے، ہم مطمئن نہیں ہوتے، ہم حل من مزید کا تقاضا کرتے رہتے ہیں کہ اور آئے اور آئے۔ تو بس جو دلوں کا سکون ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس بھی حال میں رکھا ہے نا اس پر صبر کریں، اس پر شکر کریں، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ آپ کو کی جو دنیا ہے یہ جنت بن جائے گی۔ جنت آخرت میں ہی ملے گی، وہاں پہ وعدہ ہے کہ ہر چیز ملے گی وہاں پر۔ تو اس زندگی میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر رہ کر صبر اور شکر کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ ماشاء اللہ، ایمان ٹیم میں بہت زبردست ستارے ہیں۔ آپ لوگوں کی باتیں سن کے تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں بہت بڑے بڑے اسکالرس میں بیٹھی ہوں۔ اچھا، پہلے میں اور اب میں بہت زیادہ جو ہے فرق آ چکا ہے۔ پہلے تنخواہیں تھوڑی ہوتی تھیں، گزارا ہو جاتا تھا، لیکن اب بہت زیادہ تنخواہیں ہیں اور گزارا بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو پہلے میں اور اب میں فرق کیا ہے؟ ابراہیم، کیا آپ مجھے اس کے بارے میں گائیڈ کریں گی؟ پہلے اور اب میں ایک جو فرق ہے اس کے کچھ ہم پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے والے مال میں اور اب والے جو ہے مہنگائی اور گزارا نہیں ہوتا، اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو کچھ پوائنٹس ہیں جن پر ہم لوگ غور و فکر کر سکتے ہیں۔ وہ پوائنٹس کیا ہے؟ جو بھی مال انسان باہر سے لاتا تھا، یعنی گھر کا جو حاکم تھا، شوہر، باپ، بیٹا، بھائی، وہ حلال ہوتا تھا۔ 100% جتنی اس کو سیلری ملتی تھی وہ حلال ہوتا تھا، اور یقین کیجئے حلال مال میں اتنی برکت ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں۔ اب استغفر اللہ، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب جو ہمارے شوہر کمائی کر کے لالے وہ حلال نہیں ہے، وہ حلال ہے۔ کیا چیز ہمارے مال کو خراب کرتی ہے کہ جب ہم لوگ کوئی بھی زندگی کا کام کرے، خواہ کاروبار کرے، خواہ نوکری کرے، خواہ کچھ بھی کریں، اگر ہم لوگ اس میں جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، چاپلوسی شروع کر دیتے ہیں، آپ کے مال میں سے کتنی ہی برکت اس وقت اٹھ جاتی ہے۔ باقی رہی صحیح برکت تب اٹھتی ہے جب وہ مال گھر آ جاتا ہے، اور پھر جب ہم لوگ 2 روپے لگاتے ہیں تو اس کو 10 روپے کر کے بتاتے ہیں، جب 10 روپے لگاتے ہیں اس کو 20 روپے کر کے بتاتے ہیں۔ اس طرح ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہماری زندگیوں سے برکت اٹھتی چلی جا رہی ہے۔ دوسری بات، پہلے ہر چیز محدود تھی، یعنی ویژن اتنا زیادہ نہیں تھا، مطلب کہ بس ایک سالن روٹی ہوتا تھا، جس نے کھانا کھائے، جس نے نہیں کھانا وہ بھوکا رہے۔ لیکن اب آلٹرنیٹیوز اتنے آ گئے ہیں کہ انسان کی حد ہے۔
آپ بچوں کو جب تک گھر میں رکھتے ہیں تب تک آپ ان پر زور زبردستی کر کے اپنا حکم چلا سکتے ہیں، لیکن جب بچے گھر سے باہر جاتے ہیں تو انہیں وہ سب کچھ چاہیے جو وہ دیکھ رہے ہیں، اور ان سب چیزوں کو کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ ماں ہی کر سکتی ہے، اور یہ وہی ماں کر سکتی ہے جو خود بہت زبردست ہو، مضبوط ہو، اس کو اپنی خواہشات کو، اپنے گھر کو اچھے سے کنٹرول کرنا آتا ہو، اپنا بجٹ مینج کرنا آتا ہو، اور بدقسمتی سے آج یہ سب باتیں ہم میں ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ اگر ہم لوگ یہ دیکھیں کہ یہ طوفان کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، تو اب ہمیں یہی پتہ چلے گا کہ ایٹ دا اینڈ جو بھی ہے ذمہ دار ہم لوگ خود ہی ہیں۔ اچھا، کچھ ایسے خرچے ہیں جنہوں نے ہمارے گھروں کے ماحول کو خراب کیا ہوا ہے اور بجٹ کو خراب کیا ہوا ہے، گھروں میں لڑائیوں کا باعث ہے؟ جی بالکل میری بہن، ہم اپنے گھروں کو اپنے بجٹ میں رہ کے بہت خوبصورت بھی کر سکتے ہیں، اس کو آرگنائز بھی کر سکتے ہیں، اور کم خرچ میں بہت اچھے طریقے سے اس کو مینیج کر سکتے ہیں۔ آج کل کے دور میں تو یہ مشکل کام ہے ہی نہیں۔ آج دیکھیں، کوئی انسان جتنا بھی اس کی انکم کم سے کم ہو، لیکن اس کے پاس ایک اسمارٹ فون ضرور موجود ہوتا ہے، اور اس کے اوپر اس کے وہ یوٹیوب چینل بھی ضرور وہ خواتین یوز کرتی ہیں۔ آج کل تو اس طرح کے جو ہے وہ ہیکس آ گئے ہیں، اس طرح کے چینل آ گئے ہیں جو کہ آپ کو اسپیشلی یہی بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر کی چیزوں سے اپنے گھر کو کیسے مینیج کریں۔ آپ نے جو لو کاسٹ کے جو آئیڈیاز ہیں وہ بے شمار ہیں، لو بجٹ آئیڈیاز بے شمار ہیں، کہ جس کے ذریعے آپ اپنے گھر کی جو خراب چیز جو آپ کو لگتی ہے، جس کو ہم ردی میں پھینک دیں، اسی سے بغیر پیسے خرچ کیے آپ اپنے گھر کو کیسے مینیج کرتے ہیں۔ اصل میں ہم لوگ جو ہے نا محنت نہیں کرنا چاہتی، نہ ہم لوگ محنت کرنا چاہتے ہیں اپنے دین کو سیکھنے میں اور اس پر عمل کرنے میں، اور نہ ہی ہم محنت کرنا چاہتی ہیں اپنے آج کل کے لائف سٹائل کو سنوارنے کے لیے۔ ہمارے خرچے اس لیے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، ہم جب یہ جو میڈیا کی طرف دیکھتے ہیں، ڈراموں کو دیکھتے ہیں، اور وہاں سے پھر ہمیں نا وہ بہت اچھے آرگنائز گھر نظر آتے ہیں، اور پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب بازاروں میں جاتے ہیں جو کہ گھنٹوں گھنٹوں ہمارے وہاں پہ گزرتے ہیں، وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، تو بجائے ان کے کہ ہم خود گھر میں کچھ محنت کر کے اور اپنی ہی چیزوں سے ان چیزوں کو آرگنائز کر لیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو واقعی بائی کرنی پڑتی ہیں، لیکن وہ ہر روز ڈیلی بیسس پہ نہیں ہوتی، لیکن کچھ اس طرح کے آئیڈیاز بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ اپنے گھر کو خود مینیج کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم دیکھا دیکھی کی اس ریس میں جب شامل ہو جاتے ہیں نا، فلاں کے پاس یہ ہے تو میرے پاس بھی یہ ہو، فلاں کے پاس یہ ہے تو یہ ہو، تو جب ہم فلاں کو دیکھ کے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، پھر ہم اپنے خرچے کی لمٹ جو ہے نا اس کو کراس کر دیتے ہیں۔ اور یقین کریں کہ انسان کا جو ہے نا وہ حدیث کا مفہوم ہے نا، کہ شاید میں غلط ہوں، کہ وہ حدیث ہی کا مفہوم ہے، قبر کی مٹی جو ہے نا وہ انسان کا جو ہے نا وہ پیٹ بھر سکتی ہے، اور کوئی بھی چیز نہیں بھر سکتی۔ ہم لوگ جتنا بھی خرچ کر لیں، ہم لوگ کنگال ہو جائیں گے، لیکن ہماری جو خواہش ہے نا وہ پوری نہیں ہوتی۔ اور یہ خواہش آپ کی تبھی پوری ہو سکتی جب آپ کا اپنے نفس پہ کنٹرول ہو، اور آپ کو نفس پہ کنٹرول اللہ ہی کرنا سکھاتا ہے، اور جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو ڈیفینیٹ آپ خود کو بھی کنٹرول میں رکھنا جان جائیں گی، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے یہ ضرورت میری کون سی ہے اور خواہش میری کون سی ہے۔ تو آج کل تو یہ مینجمنٹ کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو ہمت کرنی پڑے گی، سیکھنا پڑے گا، اور پھر اس پہ امپلیمنٹ کرنا پڑے گا۔